کیا وزیر اعظم کو بھی اس ویڈیو کا آج ہی پتا چلا یا تحریک انصاف کی قیادت کو پہلے سے اس ویڈیو کا پتا تھا؟ اپریل 2018 میں عمران خان یہ بتا چکے تھے کہ ان کے پاس ویڈیو ہے۔ کہ ایک پارٹی 30 اپنے ایم پیز کو کرپشن کے اوپر نکال دے، ہمیں پتا تو پہلے چل گیا تھا۔ ہم نے آپ کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے، آئیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آئیں بیٹھے، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ آپ نوٹ گن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو ہے، آپ نوٹ گنتے ہوئے۔ 2018 کے سینٹ انتخابات میں حیران کن طور پر پیپلز پارٹی کے 2 اراکین سینیٹر منتخب ہو گئے، حالانکہ ان کے صوبائی اسمبلی میں صرف 7 اراکین تھے۔ قومی وطن پارٹی کے 10 اراکین تھے، مگر ان کا ایک بھی سینیٹر منتخب نہیں ہوا۔ بعد میں ابتدائی تحقیقات کے بعد عمران خان نے 18 اپریل 2018 کو پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ 20 اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکال رہے ہیں، بعد میں ان افراد کے نام نیب کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اس وقت یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ان کے پاس پیسے لے کر ووٹ بیچنے والی دیگر جماعتوں کے اراکین کے نام بھی ہیں۔ ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ باقی پارٹیز کے لوگ بکے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارے پاس ان کے بھی نام آ گئے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ کیا باقی پارٹیز میں ہمت ہے ان لوگوں کو نکالنے کی؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ باقی پارٹیز بھی کوئی قدم اٹھائیں۔ مگر آج جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں سلطان محمد بھی صاف نظر آ رہے ہیں، اور وہ اس وقت قومی وطن پارٹی میں تھے اور بعد میں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور پھر انہیں صوبائی وزیر قانون بنا دیا گیا تھا، اور آج 2.5 سال بعد ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ حالانکہ اپریل 2018 میں وزیر اعظم یہ بتا چکے تھے کہ ان کے پاس ویڈیو ہے، اور یہ بھی بتا چکے تھے کہ ان کے پاس دیگر پارٹی کے اراکین کے پیسے لینے کے بھی ثبوت ہیں۔ جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ جو اس ویڈیو کی اچانک ٹائمنگ ہے کہ جس ویڈیو کا اپریل 2018 میں وزیر اعظم نے خود نے ذکر کیا تھا، وہ فروری 2021 میں آتی ہے، اور ایک دن پہلے آتی ہے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ 2.5 سال سے وزیر اعظم کے پاس تھی یہ ویڈیو، اور اس ویڈیو میں ان کو پتا تھا کہ سلطان محمد جو ہیں وہ اس ویڈیو میں موجود ہیں، اس کے باوجود قومی وطن پارٹی سے نکلے، آپ کی پارٹی میں آئے، وزیر قانون رہے، آج دوبارہ نکالے گئے، اور سپریم کورٹ سے ایک دن پہلے یہ ویڈیو ریلیز کی گئی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ اگر ایسی بات ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہی بھی یہ ویڈیوز جو کے سامنے آئی ہیں، دیکھیں کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا تھا کہ ویڈیوز ہیں، لیکن میں نے دیکھی نہیں تھی، میں نے بھی سنا ہوا تھا۔ میں خیبر پختونخوا سے ہوں، سینٹ کے الیکشنز میں وہ کہ میں کینڈیڈیٹ نہیں تھا اس وقت، میری ٹرم رہتی تھی، لیکن آج جب ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اسی طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، اور اسی لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور پوری کابینہ میں اور پرائم منسٹر صاحب بڑے خوش ہوئے اس بات پہ، اور انہوں نے بڑا فخر محسوس کیا کہ ان کی پارٹی انہی کے جو ایجنڈا ہے، انہی کی جو کاز ہے اس کو لے کے اس پہ لبیک کر رہی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تھی، میں مان لیتا ہوں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، مگر وزیر اعظم نے تو تقریر کی کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے جس میں آپ پیسے گن رہے ہیں، تو وزیر اعظم نے بغیر دیکھے یہ دعویٰ کر دیا، تو پارٹی میں کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے شاہ صاحب۔ دیکھیں کئی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جو بڑے کنفرم سورسز سے آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی۔ آج تو بڑی دیر بعد لوگوں کو نظر پڑی کہ جی اس میں تو فلاں صاحب سلطان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بالکل ادھر ڈیسائیڈ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مگر شبیر صاحب ہر وقت میں ہر چیز کا جو کریڈٹ ہے، ظاہر ہے آپ نے اس وقت اپنے ایم پی ایز نکالے اور آپ نے کریڈٹ لیا اور دوسری پارٹیز کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد قومی وطن پارٹی سے سلطان محمد نکلے، آپ کی پارٹی میں آئے، اور وزیر اعظم نے اس وقت کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ دوسرے پارٹی کے لوگوں نے بھی کس طرح پکڑے، ان کو چیلنج کر دیا اور کہا ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے۔ آج جب ویڈیو سامنے آئی اچانک سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سے ایک دن پہلے، آپ اس بات کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں، ہر چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں، ہر چیز میں دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں۔ نہیں بالکل نہیں، کریڈٹ کی بات نہیں ہے، یہ کاز ہی ہماری ہے، ہم کیوں نہ کریڈٹ لیں گے، بڑے فخر سے کریڈٹ سے لیں گے شاہ زیب۔ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم نے ایک وہ کام شروع کیا ہے جس میں کہ جو کہ باقی پارٹیاں جو کہ پیسے کی زور پہ سیاست کرتی ہیں، لوگوں کے ضمیر خریدتی ہیں، ہم نے اس کو آشکار کیا اور ہم نے اس کے خلاف ایک جہاد شروع کیا ہے، اور یہ اسی کلمینیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری مدد کی ہے کہ ہمیں پر وقت چیزیں سامنے آ گئیں، جس سے کہ ہمارا موقف یہ کوئی نہیں ہے کہ نیا موقف تھا کہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے، یہ پرائم منسٹر 2013 سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں، اس کا بالکل کریڈٹ ہم لیں گے اس کی، یہ بیکاز یہ ہماری ہی پارٹی ہے، ہمارا ہی لیڈر ہے جس نے کہ اس جہاد کو شروع کیا۔ وہ پاکستان سے پیسے کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جو ہے حالات
بالکل اسی طرح جا رہے ہیں. اس وقت آپ نے جہاد شروع کیا, دوسری پارٹیوں کو چیلنج کیا, دوسری پارٹی سے ایک ایم پی اے نکلا, آپ نے اپنی پارٹی میں لے لیا, حالانکہ آپ کے پاس ویڈیو تھی, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اس وقت نہیں دیکھی ہوگی, اور سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سے ایک دن پہلے ویڈیو آتی ہے. کیا سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ویڈیو ریلیز کرائی گئی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو پورا حلفاً کہتا ہوں کہ آج بھی شام 5:30 بجے کی میٹنگ میں بھی پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہیں تھا پتا کہ اس میں کون کون لوگ ہیں. یہ تو بتایا گیا کہ جی اس میں ایک بندہ ہے جو کہ اس وقت ہماری حکومت کا حصہ ہے. اسی وقت فوراً انہوں نے ہم سے کنسلٹ بھی کیا اور خود جو ہے تو یہ پھر فیصلہ کیا اور کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, یہ کوئی اور پارٹی نہیں کرتی ہے, یہ صرف پاکستان تحریک انصاف is putting money where its mouth is. مگر اپریل 2018 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, اور ہم نیب کو بھی بھیجیں گے. نیب کو کچھ نہیں بھیجا, ان کو اپنی پارٹی میں رکھ لیا, اور 2.5 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آج پتا چلا. نہیں دیکھیں, میں شاہ صاحب ایک بات پوری احترام کے ساتھ اور بڑے اس سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ناظرین بھی ضرور ہوتے ہیں. دیکھیں, اس وقت جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کاز لے کے پی ٹی آئی چل رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں پیسے چلتے آئے ہیں, پیسے نہیں چلنے چاہیے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ شبیر فراز صاحب, بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو بنیادی موقف ہے اس میں سوال نہیں اٹھا رہا. مگر 2018 میں بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ سینٹ میں پیسے چلتے ہیں, یہ پیسے نہیں چلنے چاہیے. پھر وزیر اعظم نے کہا تھا اس وقت عمران خان صاحب نے کہ آصف زرداری نے پیسہ چلایا ہے. مگر پھر 2018 میں آپ نے سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے الیکٹ کرایا, اور ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی کا الیکٹ کرایا سلیم ماڈوی والا صاحب. دیکھیں, میری بات سنیں, جو سینٹ کے جو الیکشنز تھے اس میں تو کوئی آپشن نہیں. ہم تو کتنے لوگ تھے, ہم بہت کم تعداد میں لوگ تھے, 12-13 لوگ تھے ہم, تو ہمارا تو یہ میٹر کرتا نہیں ہے. ہم نے تو صرف اس بنیاد پہ کہ سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کہ آئے دن جسٹ ایٹ دا ڈراپ آف دا ہیٹ آپ سینٹ کے چیئرمین کو چینج نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز وہ ایک بڑا ہی ایک ملک کا باوقار ادارہ ہے, اور اس میں یہ نہیں چل سکتا کہ جی کسی نے. مگر شبلی صاحب, اگر بات اصول کی تھی اور بات پیسوں کے خلاف تھی, تو جس طریقے سے نون لیگ کے خلاف بلوچستان میں ہوا, جس کا پیپلز پارٹی بھی حصہ بنی, آپ بھی بن گئے, پھر وہاں سے سینیٹر منتخب ہوئے, کس طریقے سے سنجرانی صاحب سینٹ چیئرمین بنے اور ڈپٹی چیئرمین بنے پیپلز پارٹی کے, آپ اس کا حصہ بن گئے. حالانکہ اس سے تھوڑی دن پہلے آپ نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا تھا پیسے چلانے کا. وزیر اعظم نے کہا 2018 میں ویڈیو ہے میرے پاس, اور دوسری پارٹی کے لوگوں کی بھی موجود ہے. قومی وطن پارٹی سے سلطان صاحب نکلے, آپ کی پارٹی میں آئے, 2.5 سال بعد وزیر قانون. یہ اصول آپ کو لگتا ہے کہ سنکرونائز ہوتے ہیں باتوں سے؟ دیکھیں شاہ زیب, اس سوسائٹی میں 1985 سے ایک کلچر آف کرپشن کینسر کی طرح پھیل چکا ہے. آپ جس اداروں کو بھی اٹھائیں اس میں کرپشن ریمپنٹ ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو یہ پہلا ایک سٹیپ لے رہے ہیں جس میں کہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. آپ بھی, میڈیا بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں جو کہ ہیں, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کاز کو آپ سپورٹ کریں, بجائے اس میں مختلف قسم کی چیزیں لا کے, اور اس ایشو کو جو کہ ہم سب کا, آپ کا, میرا, آپ مجھ سے بہت ینگ ہیں, آپ کی بچے, آپ چاہیں گے کہ وہ کل اس ملک میں ایسے ملک میں بڑے ہوں جس میں کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں, جو ٹاپ سینیٹرز ہیں, وہ پیسے دے کے یا پیسے لے کے جو ہے تو انہوں نے انتخاب کیا ہو. آپ مجھے بتائیں یہ کاز پورے پاکستان کی ہے کہ نہیں؟ بیکاز ادارے کرپشنز کو نہیں ختم کر سکتے. عبید اللہ یار, ویسے یہ ظاہر یہ بڑی اہم بات ہے, بٹ عبید اللہ معیار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو تحریک انصاف کے جو سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے تھے, جن میں سے اکثر لوگ وہ بھی تھے جن کا تحریک انصاف سے ماضی میں تعلق نہیں تھا, یہ پرویز خٹک نے ان کی طرف سے ہمیں پیسے دیے تھے کہ 2018 کے انتخابات میں کام آئیں گے, اس لیے یہ پیسے, یہ جو ویڈیو ہے یہ اسپیکر ہاؤس کی ہے. یہ عبید اللہ معیار صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اگر ایسے لوگوں کی ٹیسٹیمنی آپ لے رہے ہیں جو کہ خود کرپشن کر چکے ہیں, جو پیسے لے چکے ہیں, کم از کم میں تو اس کو اہمیت دوں گا ہی نہیں کہ وہ سچ بول ہی نہیں سکتا. جو ایک شخص جو ہے اپنا ضمیر بیچ سکتا ہے تو اسے سچ کی توقع کیا ہے شاہ زیب؟ مطلب ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی تو آپ کو تصویر بھی نہیں دکھانی چاہیے تھی, صرف ان کی ساؤنڈ بائٹس دکھائیں, کیونکہ we don't want to put corrupt people on television, جس طرح کے پی ڈی ایم کے جلسے میں ہم نے ابھی دیکھے. میں ان کی تصویر نہیں دکھاؤں گا, آپ نے 2.5 سال تک وزیر قانون بنا کے رکھا ہے, حالانکہ 2018 میں وزیر اعظم نے کہا تھا ویڈیو ہے. پتہ چلتا ہے ہم نے ایکشن لیا نا, ہم نے پریشر میں تو کسی کے ایکشن نہیں لیا. تو ابھی آپشن کیا رہ گیا تھا شبلی صاحب؟ آپ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کا نوٹس لیں, اور وزیر اعظم کا خود نوٹس لے کے وزیر قانون کو نہ ہٹاتے. نہیں بالکل, یہ تو دیکھیں, اب یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کسی ہمارے اچھے کام کو مان ہی نہیں رہے ہیں. آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ بہت اچھا کیا آپ نے, آج پروگرام اس پہ آپ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا.
کہ آپ نے ایک مثال بنائی, آپ نے ماضی میں بھی 20 لوگوں کو نکالا تھا. تو ہم تو وہ پارٹی ہیں, ہمارا تو وہ لیڈر ہے جو کہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. خاص طور پہ جو کرپشن جس نے اس ملک کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے, نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ اخلاقاً بھی. تو یہ تو ایک جرنی ہے جو کہ پوری سوسائٹی نے اس میں حصہ لینا ہے. کوئی ادارہ بھی کرپشن کو کے کلچر کو کے کینسر کو علاج نہیں کر سکتا. یہ پوری سوسائٹی کا کام ہے اور اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا.